الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں غلبہ عطا کر دیں، تمکن عطا کر دیں، طاقت دے دیں، تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، بدیوں سے روکیں گے، اس لیے کہ تمکن فی الارض حاصل ہو چکا ہے، اب بدیوں سے جب بالجبر بھی روکا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اب معاملہ جو ہے صرف واعظ و نصیحت کا نہیں ہے، اب تمکن ہے، غلبہ ہے، طاقت ہے، قوت ہے۔ تو جہاں جہاں جس درجے میں کسی کو بھی کوئی اختیار اور اقتدار ہو، اس پر واجب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ کچھ لوگ اسی خوف سے کہ لوگ بھاگ جائیں گے، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویرا ہو گئی، یہ جو بھیڑ جمع ہے یہ تو پھر ادھر ادھر منتشر ہو جائیں گے، لہٰذا یہ باتیں نہ کرو، بس بھلی بات ہے، بھلائی اچھا، جب نیکی بڑھے گی بدی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اگر ایسا تھا تو قرآن مجید کو یہ دونوں اصطلاحات لانے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن مجید میں 9 مقامات پر یہ دونوں اس طرح ساتھ ساتھ آئے ہیں جیسے ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اچھا، نیکی کی اگر آپ مشورہ کریں، واز کہیں تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، بلکہ آپ کے گلے میں ہار ڈالیں گے، کچھ نذرانہ پیش کریں گے، زیادہ سے زیادہ آپ نے کچھ کہہ دیا تو گردن جھکا لیں گے، اور آپ نے اگر کہیں نہی عن المنکر کا کام کیا تو اب ماتھے پر بل پڑیں گے، شکن پڑیں گے، پھر آپ کو دوبارہ وہاں دعوت نہیں دی جائے گی۔ قرآن مجید میں 9 مقامات تو وہ ہیں کہ جہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر جڑ کر آئے ہیں گاڑی کے 2 پہیوں۔ اس کے علاوہ متعدد مقامات ہیں جس میں اصل زور نہی عن المنکر پر ہے۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں منع کیا ان کے علماء نے، ان کے احبار نے، ان کے صوفیاء نے انہیں حرام خوری سے اور جھوٹ بولنے سے روکا کیوں نہیں، منع کیوں نہیں کیا؟ حدیث میں آتا ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہیں لازماً نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے، ورنہ اللہ لازماً تمہارے دلوں پر مہر کر دے گا۔ مَنْ رَأَىٰ مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ تم میں سے جو شخص بھی کسی بدی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ طاقت سے، ہاتھ سے اس کو روکے، بدلے۔ اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان تو استعمال کرے، گونگا شیطان تو نہ بن جائے، کہے تو صحیح اللہ کے بندے باز آ جاؤ، اے اللہ کے بندو اللہ کے غضب کو دعوت مت دو، کہو تو صحیح۔ اور اگر زبانوں پہ بھی تالے پڑ گئے ہوں اور زبانوں کے گدیوں سے کھینچے جانے کا امکان ہو جائے تو آخری درجے میں فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، دل سے شدید نفرت تو رکھے، راتوں کی نیندیں حرام تو ہوں، سوچے تو صحیح کیا ہو رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون و اصحاب، اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ حواری، کچھ نہ کچھ اصحاب تو ہوتے تھے نا، 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 12 ہوں، یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حواری اور صحابہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور انہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے، یقتدون بامرہ، اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے، یفعلون یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا، اور وہ امت پوری طرح مطمئن ہے ہمارے لیے تو شفاعت ہو ہی جانی ہے، سیغفر لنا، ہمیں تو بخش دیا جائے گا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر صرف گنتی کے چند دن۔ تلک امانیہم، یہ ان کے من گھڑت خیالات ہیں، امانی کہیں گے وشفل تھنکنگ، یہ ان کی وشفل تھنکنگ کے سوا کچھ نہیں۔